سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت کہ عبداللہ تجارتی سفر کے لیے شام میں تھے، ادھر بی بی آمنہ کے ساتھ عجیب معاملات ہونے لگے. انہیں بہت مبارک خواب آنے لگے، ایسے خواب کہ انہیں یوں محسوس ہوتا کہ جنت کے فرشتے ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کبھی یوں محسوس ہوتا کہ نور کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کبھی یوں محسوس ہوتا کہ جنت کی ہوائیں ان کے لیے کھول دی گئیں. دوسری طرف مکہ کے دستور کے مطابق مکہ کی عورتیں بی بی آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آنے لگیں. تو ادھر مکہ کے لوگوں کو اور عورتوں کو بھی عجیب مبارک چیزیں محسوس ہونے لگی. کوئی کہتا کہ یوں لگتا ہے کہ مکہ کے کعبے سے لے کے عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ لگا ہے. کوئی یوں کہتا کہ ایسا لگتا ہے آسمان سے فرشتے بی بی آمنہ کے مبارکباد دینے کے لیے اتر رہے ہیں. کوئی کہتا کہ ایسا لگتا ہے یمن کے تمام عطر لا کر مکہ کی گلیوں میں چھڑک دیے گئے. کوئی کہتا کاش اس رات کی صبح ہی نہ ہو. قریش کے جو لوگ صبح جلدی اٹھ گئے تھے وہ اپنے بتوں کو تھام نہیں پا رہے تھے. وہ بتوں کو اٹھاتے اور بت پھر زمین پر گر جاتے. کوئی کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار ہی نہ تھا. ان کی پیشانیاں اپنے آپ زمین سے لگ رہی تھیں. ایک بوڑھے قریش نے کہا آج میرے معبود کو کیا ہو گیا؟ کہیں یہ تھک تو نہیں گئے؟ لیکن معبود تو سویا نہیں کرتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہیں؟ لاؤ عقیدت کے ساتھ انہیں ایک سجدہ کر دیتا ہوں. اس نے اپنے معبود کو اپنے گھر کی دیوار سے ٹکایا اور اس کے سامنے سجدے میں جھک گیا. جیسے ہی اس نے سر اٹھایا کیا دیکھتا ہے کہ معبود تو پہلے ہی اس کی پیشانی زمین سے لگی ہوئی ہے. یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر ایک عجیب غنودگی طاری تھی، اور اس غنودگی کے عالم میں ان کے کان کچھ غیر معمولی سی چیزیں سن رہے تھے. انہیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں بی بی ہاجرہ ہیں. آواز تھوڑی دیر رکی اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد اور میٹھے انداز میں کہا ام احمد دعائے ابراہیم مبارک ہو. کسی نے کہا آمنہ یہ عیسیٰ روح اللہ کی والدہ مریم علیہ السلام ہے. شہر جلیل فلسطین کے مبلغ کی والدہ محترمہ. پھر ایک آواز آئی ام محمد نوید مسیح مبارک ہو. ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس کے لیے دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا. سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پر انگڑائی لی. طائران خوش نوا کی چہکاروں سے تمام فضائیں نغمہ زار بن گئیں. جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی. مینا کی وادی، مرو کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور سے بھرے پڑے تھے. ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکار اٹھیں کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو. عبد المطلب اس بات کو سن کر خوشی کے مارے بہکے بہکے قدموں سے آ رہے تھے. عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں خوشی مل رہی تھی. آمنہ نے غیرت کے مارے چادر منہ پر ڈال لی. عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں. قریش کے سرداروں، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک نہ دیکھا ہوگا. اور ایک عورت نے کہا لا ریب، نہ صرف میں نے، شاید دنیا کی کسی آنکھ نے اسے جلوے نہ دیکھے ہوں. چاند، سورج، کہکشائیں، پھول، غنچے حیران ہیں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں. اس کے حسن و جمال کے سامنے تو سب پھیکے اور بے رنگ ہیں. اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے اپنے آپ نکل رہی ہے. عبد المطلب کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا چاہ رہا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو.
کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولیں، یا ابا عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی، اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سما لفظوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ دیکھنے کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو ان کیفیتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ابن عبداللہ کہا کریں اس ہاشمی نونہال کو؟ ایک خاتون نے پوچھا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے احمد رکھا ہے، اور ہاں محمد بھی۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں دھیما سا ایک نغمہ گونج اٹھا، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے ان کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی ہو۔